اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے پیغمبر کہ شاید وہ پوچھتا اور سدھرتا، یا تم سناتے وہ نصیحت سنتا اور یہ نصیحت اس کے کام آتی۔ اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں ان کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، درا حال کہ یہ اگر نہ سدھریں تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو شوق سے تمہارے پاس آتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ ہرگز نہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، سو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اور جس کا جی چاہے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ ادب کے لائق بلند اور اچھوتے صحیفوں میں بڑے معزز، بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھ میں۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره۔ برا ہو انسان کا یہ کیسا ناشکرا ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ خدا نے کس چیز سے اسے بنایا ہے؟ پانی کی ایک بوند سے اسے بنایا ہے، پھر اس کی تقدیر ٹھہرائی ہے، پھر زندگی کی راہ اس کے لیے ہموار کی ہے، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا ہے، پھر کیا مشکل ہے، وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ ہرگز نہیں، اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، اس کے پروردگار نے جو اسے فرمایا ہے وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے۔ اسے دلیل چاہیے تو یہ انسان ذرا اپنا کھانا ہی دیکھ لے کہ ہم نے خوب پانی برسایا ہے،
پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا ہے، پھر اس میں غلے اگا دیے ہیں، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ، میوے اور تازہ و شاداب سبزہ، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست کے طور پر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اس لیے جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی تو ان سے پوچھو کہ پھر کدھر جائیں گے؟ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کو ان میں سے اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے، حشاش بشاش، اور کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر اس دن خاک اڑتی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہی منکر، یہی نافرمان ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب تارے ماند پڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ گابھن اونٹنیاں چھٹی پھیریں گی، جب وحشی جانور اپنی سب دشمنیاں بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، جب سمندر ابل پڑیں گے، جب جیوں کے جوڑ ان کے عمل کے لحاظ سے بندھیں گے، جب اس سے جو زندہ گاڑ دی گئی پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی، جب دفتر کھولے جائیں گے، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، جب دوزخ دہکائی جائے گی، جب بہشت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت لوگو تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین۔ یہ قرآن کی دعوت ہے، اسے شیطانوں سے کیا تعلق؟ اس لیے نہیں
یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، میں ان تاروں کو گواہی میں پیش کرتا ہوں جو پلٹتے چلتے شیطانوں پر آگ برساتے پھر چھپ جاتے ہیں، اور رات کو جب وہ پیچھے ہٹتی اور صبح کو جب وہ اس کے بوجھ سے نکل کر سانس لیتی ہے، کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا لایا ہوا کلام ہے، بہت صاحب قوت، عرش والے کے ہاں بہت بلند مرتبہ، اس کا حکم وہاں مانا جاتا ہے اور وہ نہایت امین بھی ہے۔ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم۔ اور قریش کے لوگوں، تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ بھی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس رسول کریم کو بالکل کھلے افق پر دیکھا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ غیب کی باتوں پر کبھی حریص نہیں رہا، اس لیے ہرگز نہیں، یہ کسی شیطان رجیم کا الہام نہیں ہے۔ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین۔ سو تم کہاں کھوئے جاتے ہو؟ یہ تو دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، تم میں سے ان کے لیے جو سیدھی راہ چلنا چاہیں، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ عالم کا پروردگار ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھوٹ بہیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت لوگوں تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تو اس حقیقت کو نہیں مانتا؟ تعجب ہے، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے نوک پلک سنوارے، پھر تجھے بالکل متناسب کیا، اس طرح کہ جس صورت میں تجھ کو چاہا جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہرگز نہیں، اس دن کے بارے میں جو کچھ تم کہتے ہو اس کی ہرگز کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جزا و سزا کو جھٹلانا چاہتے ہو، درحال کہ تم پر نگران مقرر ہیں
بڑے معزز لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ اس دن نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار یقیناً جہنم میں۔ بدلے کے دن یہ اس میں جا پڑیں گے، اس طرح کہ پھر کبھی اس سے اوجھل نہ ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تم کیا سمجھے اس بدلے کے دن کو؟ بتاؤ کیا سمجھے اس بدلے کے دن کو؟ اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، معاملہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کی حاضری کے لیے؟ اس دن جب لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ کہتے ہیں کہ اس دن انجام میں سب برابر ہوں گے، ہرگز نہیں۔ نافرمانوں کا نامہ اعمال
یقیناً سجین میں ہوگا۔ اور تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ جو بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، حق تلفی کرنے والا ہے۔ اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے۔ ہرگز نہیں، اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے، پھر لازماً دوزخ میں جا پڑیں گے۔ پھر کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون۔ نہیں، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ فرما برداروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہوگا۔ اور تم کیا سمجھے یہ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، مقرب فرشتوں کی نگرانی میں۔ بے شک یہ فرما بردار وہاں نعمتوں میں گھرے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر دیکھتے۔ ان کے اس عیش کی تازگی تم ان کے چہروں پر دیکھو گے۔ انہیں سربند مے ناب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی، ایک خاص چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کے یہ مقرب بندے پیئیں گے۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ وہ بھی دن تھے کہ یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے
کہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ اصلاح کے مدعی بن کر اٹھے ہیں، درا حال کہ یہ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ لیکن آج ایمان والے ان منکروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے۔ کیوں؟ پا لیا نا ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبا ہے، اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی چاہیے، وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ اے انسان، تو بھی اسی دن کے لیے کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ضرور ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال وہاں اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب نہایت ہلکا ہوگا، اور وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹ آئے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے ہی سے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا، وہ جلد موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا۔ یہ اپنے لوگوں میں مگن رہا، اس کا خیال تھا کہ اسے ہرگز کہیں پلٹ کر نہیں جانا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، اسے ضرور پلٹ کر جانا ہے، اس لیے کہ اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق۔ اس لیے یہ بات نہیں، میں شفق کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور رات کو اور اس کے سمیٹ لینے کو، اور چاند کو جب وہ پورا ہو جائے، کہ اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے تم بھی درجہ بدرجہ لازماً اسی طرح اوپر چڑھو گے۔ فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔
تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں مانتے؟ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی عظمت کے اعتراف میں سجدہ ریز نہیں ہو جاتے، بلکہ تعجب ہے کہ یہ منکر تو الٹا جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس لیے اے پیغمبر انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے وہاں دائمی اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ برجوں والا آسمان گواہی دیتا ہے، اور وہ دن بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں ہر دیکھنے والا اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اس لیے مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے جب وہ دوزخ میں اس پر بیٹھ گئے، اور جو کچھ وہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ یہ محض اس لیے ان کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا، وہ زبردست اپنی ذات میں آپ محمود، وہی جو زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر نہیں پلٹے، ان کے لیے دوزخ کی سزا ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ تیرے پروردگار کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے،
یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، کچھ شک نہیں کہ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹ آئے گا۔ وہ بخشنے والا ہے اگر یہ پلٹیں، بڑی محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بزرگ و برتر، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تجھے ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے جو اسی طرح سرکش ہو گئے تھے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ پھر کیا یہ کوئی جھٹلانے کی چیز ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان منکروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جھٹلانے میں لگے رہیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ نہیں، یہ کوئی جھٹلانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے، ہر شیطان کی دراندازی سے بالا تر، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ آسمان گواہی دیتا ہے اور رات میں آنے والے بھی، اور تم کیا سمجھے کہ رات میں آنے والے کیا ہیں؟ چمکتے تارے، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اچھا تو انسان ذرا یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس کا پروردگار اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اسے لوٹا بھی سکتا ہے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ اس دن جب دلوں کے بھید پرکھے جائیں گے، اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل۔ پھر یہی نہیں، آسمان گواہی دیتا ہے، بارش برسانے والا، اور زمین گواہی دیتی ہے، پھٹ جانے والی، کہ ہماری یہ بات ایک دو ٹوک بات ہے، یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اس کے بارے میں یہ ایک چال چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، اس لیے ان منکروں کو چھوڑ دو اے پیغمبر۔
انہیں بس ذرا دیر کے لیے چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر، جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا پھر نوک پلک سنوارے، جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی، جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا۔ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا، پھر عنقریب اس کو ہم پورا تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے اور اس کو بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم ان مشکلوں سے بھی درجہ بدرجہ تمہیں آسانی کی طرف لے چلیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ اس لیے یاد دہانی کرو، اگر یاد دہانی نفع دے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ عنقریب نصیحت پالے گا، اور اس سے گریز وہی بڑا بدبخت کرے گا جو بڑی آگ میں جا پڑے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لیے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ لوگو، تم کوئی حجت نہیں پاتے بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، درا حالی کہ آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ پھر یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، یہی بات ان صحیفوں میں بھی تھی جو اس سے پہلے آئے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔
کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے عالم پر چھا جائے گی؟ کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، نڈھال، تھکے ہارے۔ وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ توانا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ اس کے برخلاف کتنے چہرے اس دن پر رونق ہوں گے، اپنی سعی پر راضی، اونچے باغ میں، وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں اونچی مسندیں بچھی ہوں گی، اور ساغر قرینے سے رکھے ہوئے، اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے، اور نہالچے ہر طرف پڑے ہوئے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ یہ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ اس کے باوجود نہیں مانتے تو تم یاد دہانی کر دو اے پیغمبر، تم یاد دہانی کرنے والے ہی ہو، تم ان پر کوئی دروغہ نہیں ہو۔ ماننے والے یقیناً مانیں گے، رہے وہ جو منہ موڑیں گے اور انکار کر دیں گے تو اللہ انہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ یقیناً انہیں ہمارے پاس ہی پلٹنا ہے، پھر ان کا حساب بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ فجر گواہی دیتی ہے، اور چاند کی ہر 10 راتیں، اور جفت اور طاق مہینہ، اور رات بھی جب وہ رخصت ہوتی ہے کہ صبح قیامت ہونی ہے، اس میں کسی عاقل کے لیے کیا ہے کوئی بڑی گواہی؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ تو نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہی ستونوں والے ارم جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی القرا میں پتھر تراشے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سر اٹھایا اور ان میں بڑا ادھم مچایا، تو تیرے پروردگار نے ان پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے سرکشوں کے لیے تیرا پروردگار گھات لگائے رہا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کو عزت بخشتا اور نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے، اور جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اس طرح کے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان سمجھے گا، پر اس کے اس سمجھنے سے کیا حاصل؟ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ پھر اس دن جو عذاب وہ پروردگار دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور جس طرح باندھے گا اس طرح باندھنے والا کوئی نہیں۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دوسری طرف وہ فرمائے گا اے نفس مطمئن،
اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ نہیں، یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھے۔ میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اے پیغمبر، اور یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں، تم اسی شہر میں رہتے ہو، اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی، جن سے یہ شہر آباد ہوا، کہ ہم نے انسان کو یہاں پیدا کیا تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشقت میں تھا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ اب وہ نعمتوں میں ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ اس سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ۔ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں کہ حقائق کو دیکھتا، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے کہ بھلائی کی ترغیب دیتا، اور اس کو دونوں راستے نہیں سجھائے کہ اچھے اور برے کو سمجھتا، مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا۔ اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہی کہ گردن چھڑائی جائے، یا بھوک کے دن کسی قرابت مند یتیم یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر آدمی ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کی اور دوسروں سے ہمدردی کی نصیحت کی، یہی خوش بخت ہیں، یہ بہشت میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا وہی بدبخت ہیں، وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ سورج گواہی دیتا ہے اور اس کا چڑھنا، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، اور دن جب اس کو روشن کرے، اور رات جب اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان اور جیسا اسے بنایا، اور زمین اور جیسا اسے بچھایا، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی کہ روز قیامت شدنی ہے۔ اس لیے فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کر ڈالا۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اسے جھٹلا دیا۔ جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے انہیں متنبہ کیا کہ اللہ کی اس اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ سو ان کے اس گناہ کی پاداش میں ان کے پروردگار نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ سب کو برابر کر دیا، اور اسے کوئی اندیشہ نہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے، اور دن بھی جب وہ روشن ہو، اور نر و مادہ کی تخلیق بھی، کہ دنیا ہے تو قیامت بھی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج وہاں لازماً الگ الگ ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ پھر جس نے راہ خدا میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھے انجام کو سچ مانا، اسے ہم سہج سہج راحت میں لے جائیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اچھے انجام کو جھٹلایا، اسے ہم سہج سہج سختی میں پہنچا دیں گے۔ اور اس کے کیا کام آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فأنذرتکم نارا تلظی۔ ہمارا کام سمجھانا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے اور آخرت بھی۔ سو ام القریٰ کے رہنے والو، میں نے دہکتی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس میں تمہارا وہ سب سے بڑا بدبخت ہی پڑے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ہے، اور اس سے یقیناً دور رکھا جائے گا ہمارا پیغمبر، وہ انتہائی پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ اور اب زیادہ دیر نہ ہوگی کہ اپنے پروردگار کی عنایتوں سے وہ نہال بھی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو، اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے، کہ انسان کی تربیت کے لیے بھی رنج و راحت دونوں چاہیے، اس لیے تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ آنے والے دن تمہارے لیے ان پہلے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے اے پیغمبر، اور تمہارا پروردگار ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ نہال ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے تمہیں یتیم دیکھا تو ٹھکانہ دیا، راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو راستہ دکھایا، اور محتاج دیکھا تو وہ شرح صدر عطا فرمایا کہ غنی کر دیا۔ اس لیے اب یتیم ہو تو اسے دباؤ نہیں، اور پوچھنے والا ہو تو اسے جھڑکو نہیں، اور ہدایت کی جو نعمت تمہارے پروردگار نے تمہیں دی ہے اس کا چرچا کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اے پیغمبر، اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سو مطمئن رہو، اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس لیے جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین اور تمہارا یہ شہر امین بھی، کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سو اے پیغمبر، اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انہیں پڑھ کر سناؤ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں، اے پیغمبر ہرگز نہیں۔ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو۔
کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی۔ پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب ہرگز نہیں، تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو، اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے؟ فیصلوں کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے اذن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر جو اچھوتے اوراق تلاوت کرتا ہوا آسمان سے اترے، جن میں ان کے لیے صاف ہدایتیں لکھی ہوئی ہوں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے۔ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے اس ہٹ دھرمی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے، یہی بدترین خلائق ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ابد کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ صلہ ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اسے ایما کیا ہوگا۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے، پھر صبح دم دھاوا کرتے، پھر اس میں غبار اڑاتے، اور اسی کے ساتھ
مجمع میں گھس جاتے کہ حرم کے سایہ امن میں رہنے والا یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا؟ بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب واقف ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوئے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے؟ دہکتی آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ بہت پانے اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی ہرس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ نہیں، یہ کچھ نہیں لوگو، ہرگز نہیں، تم جلد جان لوگے۔ پھر سنو، یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، تم جلد جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے، ہرگز نہیں، اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر جانتے کہ تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر دنیا کی سب نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہی دیتا ہے یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تم پر اشارے کرتا اور تمہیں عیب لگاتا ہے، اے پیغمبر، یہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا ہے، جس کا خیال ہے کہ اس کے مال نے اسے حیات جاوداں بخش دی ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ہرگز نہیں، یہ ضرور اس میں پھینکا جائے گا جو توڑ کر رکھ دے گی، اور تمہیں کیا معلوم کہ جو توڑ کر رکھ دے گی وہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی۔ یہ سرکش اس میں موندے ہوئے ہوں گے، اونچے ستونوں میں جکڑ کر باندھے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل۔ تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی چال کیا اس نے اکارت نہیں کر دی؟ اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کر دیے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس طرح کہ تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا اور اس نے انہیں کھانے کے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش مانوس کیے گئے، وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کیے گئے، سو اور کچھ نہیں تو تنہا اسی کے باعث انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، جس نے ان بنجر پہاڑوں کی بھوک میں انہیں کھلایا اور ان کے خوف میں انہیں امن عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سو بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، یہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنا چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے اے پیغمبر، اس لیے تم اس بیت عتیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تم اعلان کرو اے پیغمبر کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ اس سے پہلے میں کبھی ان چیزوں کی عبادت کے لیے تیار ہوا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کے لیے تیار ہوئے جس کی عبادت میں کرتا رہا ہوں۔
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اس لیے اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا۔ یہ شعلہ روح اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی، اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ تم اعلان کرو اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، خاص کر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پھونکنے والوں کے شر سے، اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔